277ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابو نواس اور وہ 3 لڑکے جو اس کے مہمان تھے شراب کے نشے میں خوب مزے میں تھے اور محفل خوب عروج پر تھی اور انہیں دنیا اور ما فیہا کی بالکل بھی خبر نہ تھی، اور جب دروازے پر کسی نے دستک دی تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب ان کی محفل عروج پر تھی اور وہ شراب کے نشے میں چور تھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور ان میں سے ایک نے جا کر دروازہ کھولا، اور جب آنے والا اندر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید ہے۔ جب ان کی نظر خلیفہ پر پڑی تو اسے دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے اور خلیفہ کے آگے زمین چومنے لگے اور اسے سلام کیا، اور اس کے ڈر کے مارے ابو نواس کا نشہ تو ہرن ہو گیا۔ اب امیر المومنین نے پکارا کہ اے ابو نواس۔ ابو نواس تو جیسے پتھر کا بنا کھڑا تھا، فوراً بولا کہ لبیک اے امیر المومنین، خدا تجھے کامیابی دے۔ اب خلیفہ نے ان کی حالت اور وہاں کا سما دیکھتے ہوئے ابو نواس سے پوچھا کہ اے ابو نواس، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے بے باک ہو کر جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں کی حالت دیکھ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے کہا، اے ابو نواس، میں نے استخارہ کیا تھا کہ میں تجھے معترضین کا قاضی بنا دوں۔ ابو نواس نے دست بستہ ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، کیا یہ تیری مرضی ہے کہ میں وہاں کا قاضی بنوں؟ خلیفہ نے حکم دیا۔ ہاں۔ ابو نواس نے اسی بے باکی میں منہ بناتے ہوئے خلیفہ کو مخاطب کیا اور بولا کہ اے امیر المومنین، کیا میں نے تجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی؟ ابو نواس کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ امیر المومنین کو طیش آ گیا، اور وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر نہایت غصے کی حالت میں وہاں سے چلتا ہوا اور سوار ہو کر اپنے محل چلا گیا۔ ادھر تو پوری رات امیر المومنین ابو نواس سے ناراض رہا، اور ادھر ابو نواس کی رات نہایت خوشی اور شادمانی سے گزری، اور ساری رات انہوں نے خوب شراب پی اور گیت گائے اور اشعار پڑھے۔ جب صبح ہوئی اور سورج چمکنے لگا تو ابو نواس نے مجلس برخاست کی، اور جب لڑکے رخصت ہو گئے تو پھر اس نے درباری لباس پہنا اور اپنے گھر سے نکل کر سوار ہوا اور امیر المومنین کے دربار کی راہ لی، اور جب وہاں پہنچا تو اپنے خچر پر سے اتر کر دربار کی طرف چل دیا۔ امیر المومنین کا دستور تھا کہ جب دربار برخاست کرتا تو دربار سے اٹھ کر مجلس کے کمرے میں جا کر بیٹھتا، اور شاعر، مصاحب اور گویے حاضر ہوتے اور اپنی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے۔ چنانچہ آج بھی حسب معمول خلیفہ دربار سے اٹھ کر مجلس میں آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ابو نواس بھی اپنی مخصوص جگہ بیٹھا ہے۔ اسے رات کی بات کا غصہ تو تھا ہی، اس لیے اس نے بیٹھنے سے پہلے ہی جلاد مسرور کو آواز دے کر کہا، مسرور، ابو نواس کے کپڑے اتار دے اور اس پر گدے کی جھول رکھ کر اور اس کے منہ میں لگام دے کر کنیزوں کی محل سراؤں اور بیویوں کے محلوں میں اس کی تشہیر کر، تاکہ وہ اس کا مذاق اڑائیں، اور جب تو یہ کام کر چکے تو اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آئیو۔ جب مسرور نے خلیفہ کا حکم سنا تو وہ اسے وہاں سے لے گیا، اور اس کے حکم کی تعمیل میں اس نے اس کے کپڑے اتروا دیے اور اس کے اوپر گدے کی جھول رکھ دی، اور اسے پہلے کنیزوں کی محل سراؤں اور پھر بیویوں کے محلوں میں پھرانے لگا، جن کی تعداد سال کے دنوں کے برابر تھی۔ ابو نواس بڑا مسخرہ تھا، وہ جہاں کہیں اور جس کسی کے پاس جاتا یا جو کوئی اسے دیکھتا تو اسے انعام دیتا، اور وہ بخوشی قبول کر لیتا اور دعا بھی دیتا، یہاں تک کہ جب وہ پورا چکر لگا کر خلیفہ کے پاس اس کی مجلس میں لوٹا
تو اس کی جھولی درم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھا کہ جعفر برمکی، جو خلیفہ کے کسی ضروری کام کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اس مجلس میں پہنچا اور ابو نواس کو اس حالت میں دیکھ کر پہلے تو اس کی ہنسی نہ رکی، لیکن اس نے خلیفہ کی موجودگی میں اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور ابو نواس سے پوچھنے لگا کہ اے ابو نواس، اس نے کہا کہ اے میرے مولا جعفر، لبیک۔ جعفر نے اس سے پوچھا کہ اب تو نے کون سا جرم کیا ہے جو تیری یہ درگت بنی ہے؟ ابو نواس تو تھا ہی شاعر اور مسخرہ۔ اس نے جب جعفر برمکی کی بات سنی تو فی البدیہہ اور برجستہ جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں نے جرم تو کوئی نہیں کیا، مگر ہاں آج میں نے مجلس میں اپنے مولا خلیفہ امیر المومنین ہارون رشید کو اپنے بہترین کلام میں سے نہایت بہترین اشعار پیش کیے تھے اور اس نے اپنے بہترین کپڑے مجھے عطا کیے ہیں۔ امیر المومنین نے جب ابو نواس کا جواب سنا تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہہ کے مار کر ہنسنے لگا اور حاضرین کو بھی نہایت لطف آیا۔ اس کے بعد خلیفہ کا غصہ ابو نواس کی طرف سے جاتا رہا اور پھر اسے معاف کر دیا اور ایک توڑا دیناروں کا بھی بطور انعام عطا کیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔